علی بڑی بڑی عجیب و غریب سی یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے دیکھیے ہم نے اس پر دو مختلف طرح کی چیزیں دیکھی. ایک تو یہ کہ واقعتاً ظاہر ہے اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر کس طرح سے خواتین کا استحصال ہوتا ہے. نہ صرف پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بلکہ جہاں بھی مرد حضرات کسی بھی استحصالی پوزیشن میں ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں, تو وہاں اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ خواتین کا استحصال کیا جائے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان اس کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا. اسلامک عربک سائنسز کے وہ ہیڈ بھی تھے, جو ڈین آف آرٹس بھی تھے, اور یونیورسٹی کا جو کیمپس تھا سٹی کیمپس اس کے سربراہ بھی تھے. بڑے باریش تھے اور بڑی ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق بھی تھا. تو ہم نے ان کی ہڈن ویڈیوز ریکارڈ کی مختلف طالبات کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے نمبر بڑھانے کے لیے, پاس کرنے کے لیے, پھر نوکری کا لالچ دے کر کس طرح سے خواتین کا جنسی استحصال کیا کرتے تھے, اور اس میں واضح ثبوت تھے. اور جب وہ ثبوت لے کر ہم ان کے پاس گئے تو ظاہر ہے چونکہ وہ بڑے ناقابل تردید ثبوت تھے تو انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو. اسی وقت اپنا ریزگنیشن وائس چانسلر کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے لکھا. لیکن بعد ازاں وہیں جو شخص خود مان گیا اپنی تمام تر چیزیں اور خود اعتراف کرنے کے بعد خود ریزائن کیا اس نے اخلاقی طور پر, اس شخص کو عدالت نے باعزت بری کر دیا. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ اقرار الحسن صاحب کے خلاف کارروائی کیجیے. تو یہ بات تو اس کا امکان موجود ہے کہ استحصال ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی سسٹم سپورٹیو نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کسی بھی خاتون کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے, کسی بھی شخص کی جہاں خواتین کی عزت مقدم ہے ان کا احترام لازم ہے, وہیں پر مرد حضرات کے لیے بھی جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ تب تک شاید کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے. دیکھیے ہوتا کیوں ہے یہ جو سارا معاملہ ہے نا جنسی ہراسانی کا اور می ٹو اینڈ آل دیٹ, یہ ہم نے جس معاشرے سے مستعار لیا ہے یہ سارا کچھ, اس معاشرے کے اندر اگر کوئی 22 سال بعد بھی کھڑی ہو کے کوئی خاتون یا مرد یہ کہتا ہے کہ جی فلاں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا یا جنسی طور پر میرا استحصال کیا تھا, تو اس معاشرے میں اس بات کی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں جھوٹ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے, یا ان معاشروں میں جھوٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں جہاں روزانہ عدالتوں میں قرآن مجید پر حلف لے کر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں, وہاں ہم محض کسی بھی خاتون کے بیان کو دلیل مان کر کسی بھی شخص کی عزت کو تاراج نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے قوانین کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک کوئی بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جائے یا جب تک ناقابل تردید ثبوت نہ ہو کسی کے پاس, تب تک کسی پر کیچڑ اچھالنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو جب تک ایویڈنس نہ ہو مجھے لگتا ہے تب تک اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلیں پھر مطلب کس طرح بات کی جائے, اس معاملے کی تحقیقات کس طرح کی جائے, آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں اگر بہاولپور یونیورسٹی کی بات کروں, آپ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, بہت رپورٹ کیا آپ نے اس معاملے کو, بعد ازاں تحقیقات ہوتی ہیں, تحقیقاتیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا جو کلیم کیا جا رہا تھا, یہاں تک کہ آپ کو بھی غلط ثابت کیا گیا, آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اب ایسے معاملے کی تحقیقات اگر کی جائیں تو کس طرح کی جائیں, کیا صحافتی اصول ہونے چاہیے اس کے؟ ہاں دیکھیے یہ تو ظاہر ہے جب تک کوئی ثبوت نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس معاملے کے اندر کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نا ایسے درجنوں واقعات کی رپورٹنگ ہوتی ہے. بہت ساری خواتین اپنے سرکاری اداروں کے اندر, سکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر اور بہت سارے دیگر مقامات پر, فیکٹریز میں, جہاں جہاں مقام, وہ اس طرح کی شکایات کرتی ہیں. لیکن ہم نے جب تک کوئی ایویڈنس نہیں تھا ہمارے پاس تب تک اس معاملے میں ہم نے کوئی پیش رفت نہیں کی. میں نے گومل یونیورسٹی کی مثال آپ کو دی کہ ناقابل تردید ہم نے خفیہ ریکارڈنگز کرنے کے بعد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا. اس معاملے میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک کلین چٹ دے دیں کہ جی جو بھی لڑکی ہے, جو بھی خاتون کسی بھی مرد پر الزام لگائے گی اس کی خاتون کو دی جا سکتی ہے نہ ہی مرد کو دی جا سکتی ہے. اچھا میں اگلا سوال, چونکہ وقت کم ہے شاہ صاحب, یہ آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں سر, ایک پیر صاحب ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا نام آپ نے شف شف سرکار بھی رکھا ہوا ہے, یہ اس کی کہانی کیا ہے, کیوں احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اور پہلے تو آپ نے ان کے خلاف کافی ویڈیوز کی ہیں, کافی پروگرامز کی ہیں, اب احتجاج کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے ہم نے ظاہر ہے ان کے باقی سارے معاملات ایکسپوز کیے کہ کس طرح سے وہ چینیں اور کیلیں نکال کے فراڈ کر رہے تھے دین کے نام پر, اینڈ آل دیٹ, پیسے لوٹے جا رہے تھے, اس کے ویڈیو ایویڈنس دکھائے. لیکن ایک تو حال ہی میں ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوئیں کہ وہ کس طرح سے خواتین کو باقاعدہ قید, عملاً قید کر کے رکھتے ہیں.
دیکھیے وہ خواتین جو وہاں ان کی عقیدت میں جاتی ہیں، جنہیں خوف زدہ کرتے ہیں کہ جنات کا معاملہ ہے، موکلات ہیں، نظر بد ہے، شیاطین ہے، تو آپ سوچیے اس خوف کا یہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ایک استحصالی پوزیشن میں، بیکاز یہ دین کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنی جو پیری مریدی کی عقیدت ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک طویل فہرست ہے جس کو میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا، خواتین کی جو بیچاری ان کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہیں تقدس کے نام پر، عملیات کے نام پر، شیاطین، موکلات اور جنات کے نام پر. تو اس معاملے میں انشاءاللہ العزیز پہلے ہم نے 23 تاریخ مقرر کی تھی، لیکن 23 کو چونکہ پریڈ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ پنڈی اور اس کے اطراف میں سگنلز، موبائل سگنلز میں اور ٹریفک میں کچھ تعطل ہوگا، تو ہم نے 24 مارچ اتوار کے روز دوپہر 12 بجے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا پاکستان کا، مین سٹریم میڈیا، ان سب کو بلائیں گے اور یہ تمام تر تفصیلات جو خواتین کے استحصال کی ہیں اسپیسیفکلی یہ انشاءاللہ ان کے سامنے رکھیں گے. دین پھر ہم ان کے اڈے کے باہر پرامن احتجاج کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کا یہ چہرہ نہیں ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. کالج یونیورسٹی وطن عزیز کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ آج ایک بار پھر خبروں میں ہے. یونیورسٹی میں استاد کو تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ اس وقت موضوع بحث ہے. ادھوری خبر پر جامع تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ افراد کی نظر میں استاد معتوب ہے اور بعض افراد استاد پر فائلیں پھینکنے والی خاتون کو الزام دے رہے ہیں. واقعے پر یونیورسٹی کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی، تحقیقات ہو رہی ہیں. اس وقت تک معلومات کے مطابق استاد کو تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے 8 سال قبل فارغ التحصیل ہو چکی تھی، جبکہ اس نے انگریزی ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار کو تشدد کا نشانہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ 8 سال کے بعد خاتون ڈپارٹمنٹ کیوں آئی؟ اس وقت یونیورسٹی کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ ذرائع کے مطابق اس سے بھی قبل یونیورسٹی میں 2 واقعات ہو چکے ہیں جو کہ بعد ازاں غلط ثابت ہوئے، لیکن اس خبر کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. کئی واقعات میں شکایات درج ہوئی ہیں، انکوائری ہوئی، تحقیقات ہوئی، مگر بعد ازاں الزام غلط ثابت ہوا. اس دوران جس فرد پر الزام لگایا جاتا ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، معاشرہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. الزام جھوٹا ثابت ہونے پر ادارے کی ساکھ کو بنیاد بنا کر رپورٹ دیا جاتا ہے. ناظرین، جس فرد پر الزام لگایا جاتا ہے اس سے معاشرہ معذرت کرتا ہے اور نہ ہی الزام لگانے والے اظہار ندامت کرتے ہیں. بے گناہی اور ذہنی تشدد کا شکار بننے والا فرد معاشرے میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں ہی اکیلا پن اس کی جان لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہراسانی کے تمام الزامات جھوٹ ہوتے. جامع کراچی ہو یا پھر بلوچستان یونیورسٹی، گوبل یونیورسٹی ہو یا بہاولپور یونیورسٹی، جامع پنجاب ہو یا سوات یونیورسٹی، ملک کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں جہاں پر اساتذہ پر اپنی طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام نہ ہو. آئے روز طالبات کی جانب سے جنسی ہراسگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جہاں یہ بڑھتے کیسز لمحہ فکریہ ہیں، وہیں اس کی وجوہات بھی جاننا ضروری ہے کہ آگاہی کے سبب یہ کیسز اب زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا پھر واقعی اس طرح کے کیسز میں اضافہ ہوا. غیر سرکاری تنظیم دختر فاؤنڈیشن کی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہیں 20,741 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی، جس میں حیران کن بات یہ تھی کہ 16,981 شکایات مختلف یونیورسٹیوں کی طالبات کی طرف سے درج کرائی گئی تھی، جس کا مطلب یہ کہ 82% یونیورسٹیوں سے موصول ہونے والی شکایات پروفیسرز اور لیکچرارز کی جانب سے طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے سے متعلق تھی. کچھ حالیہ کیسز کی بات کی جائے تو 21 جولائی کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں 2 یونیورسٹی پروفیسرز کو ہراسانی کے کیسز میں معطل کیا گیا. اسی طرح سوات یونیورسٹی میں طالبات اور خواتین اساتذہ نے رجسٹرار امتیاز علی کے خلاف ہراسانی کی شکایت کی. 2023 میں ہی سندھ کی ایک یونیورسٹی میں بھی طالبات کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا، لیکن اتنی شکایات اور معاملات کے باوجود انکوائری کمیٹیز میں اکثر شکایات ثابت نہیں ہوتی، جس کے بعد ہراسانی کے الزامات پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہاولپور یونیورسٹی کے اسکینڈل پر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، موبائل فون ویڈیوز کے الزامات لگائے گئے. پولیس اور انتظامیہ نے بھی بلند و بانگ دعوے کیے، مگر جوڈیشل ٹریبونل کی رپورٹ میں تمام دعوے جھوٹ ثابت ہوئے. 2019 میں ایم اے او کالج میں ایک لیکچرر افضل محمود نے خاتون طالب علم کی جانب سے ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا گیا. الزام جھوٹ ثابت ہوا، مگر انتظامیہ کی جانب سے تصدیقی خط جاری نہیں کیا گیا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی. جامع کراچی میں بھی لیکچرار پر ہراسانی کا الزام عائد کیا گیا جو جھوٹ ثابت ہوا، مگر استاد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. حالیہ واقعہ اور ماضی کے واقعات کے بعد کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن جناب اقرار الحسن صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب ہم نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوتے ہیں، غلط ثابت بھی ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ان واقعات کی تحقیقات کا.
آپ خود بینگ صحافی ان معاملات کو کور کرتے آئے ہیں، ان کی تہ تک پہنچتے آئے ہیں، کیسے تحقیقات کی جائیں، کس طرح سے میک شور کیا جائے کہ ایسے واقعے کو رپورٹ کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں مد نظر رکھی جائیں کہ واقعہ آبجیکٹیولی رپورٹ ہو، نہ کہ کسی ایک کے حق میں کسی ایک کے خلاف رپورٹ؟